بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج آپ سے جس بیماری کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، اس کا بہت سارے لوگوں کو ہوتی بھی ہے اور بہت کامن بھی ہے۔ وہ ایکچولی ایک بیماری بن گئی اس طرح کہ وہ ایک چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جیسے خواتین ہیں اونچی ہیل پہن کے، کبھی مرد حضرات جاگنگ کرتے ہوئے یا ویسے برسک واک تیز چلتے ہوئے یا ویسے ہی کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں کا مڑ جانا، دوسرا لفظ پاؤں میں موچ آ جانا، تیسرا جو کہ انگلش میں ٹیکنیکل ورڈ ہے اینکل سپرین، ٹویسٹنگ انجری۔ اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے کا مقصد ہے آج آپ کو اویئرنیس اور آپ تمام لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کیا ہے اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس سے کیسے علاج ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارا جو پاؤں یا ٹخنے کا جوڑ ہوتا ہے وہ ہڈیوں اور اس کے ساتھ پٹھوں سے مل کے بنتا ہے۔ ہڈیاں جو ہیں ان جوڑ جو ہیں ان کو پکڑنے کے لیے پٹھے ہوتے ہیں، لیگامنٹس جنہیں کہا جاتا ہے۔ یہ لیگامنٹس کا کام پاؤں کی حرکت کو کرنا، پاؤں کی حرکت کو روکنا اور یہ چلنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ جب کبھی ہم چلتے ہوئے تیز یا خواتین اونچی ہیل پہنے ہوئے یا جاگنگ کرتے ہوئے جاگرز کے دوران سیڑھیوں سے یا کوئی پاؤں کے نیچے اینٹ یا کوئی چیز اس طرح کی آ جائے جس سے آپ کا پاؤں مڑ جائے تو ایک دم اچانک شدید پین ہوتی ہے، جس سے اتنی پین بعض دفعہ ہوتی ہے کہ مریض یا انسان پاؤں زمین پہ اپنا وزن برداشت نہیں کر پاتا اور ایک دم اس میں سویلنگ یا سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہو، کیونکہ جسم کے اندر ٹخنے کے اندر صرف ہڈی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ پٹھے ہیں، لیگامنٹ۔ جیسے یہ میں حرکت موو کر رہا ہوں تو یہ جو حرکت کر رہے ہیں میرا ہاتھ، اس کو پٹھے موو کروا رہے ہیں۔ جب یہ ایک دم مڑ جائے گا تو ضروری نہیں ہے میری ہڈی ٹوٹے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پٹھے ڈیمیج ہو جائیں، لیکن اس کا بھی اتنا ہی ضروری علاج ہے۔ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی کے پاس بھی جائیں گے، وہ ایکس ریز کروائیں گے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا ہڈی وغیرہ کیونکہ ایکس رے صرف ہڈی کے لیے ہوتے ہیں، اس پہ کوئی پٹھے وغیرہ نہیں آتے، تو آپ کا وہ ایکس رے نارمل آئے گا، لیکن نہ انسان پاؤں زمین پہ رکھ سکتا ہے، نہ اس پہ وزن ڈال سکتا ہے اور اس میں سوجن بھی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اینکل سپرین، پاؤں میں موچ آ جانا، پاؤں مڑ جانا۔ اس کو سیریس لینا ہے، اس کو سیریس اس لیے لینا ہے کہ یہ پٹھے اگر تو ہمیں نہیں پتا جب چوٹ لگی ہے تو یہ کتنا ٹوٹے ہیں، بعض دفعہ پورا ٹوٹ جاتے ہیں، بعض دفعہ آدھا ٹوٹ جاتے ہیں، بعض دفعہ صرف سٹریچ ہوتے ہیں، کھینچے جانے کی وجہ سے ان کے اوپر چوٹ۔ اگر تو کھینچے جانے کی وجہ سے صرف چوٹ ہے تو صرف 3-4 ہفتوں کے لیے اس پاؤں کو سپورٹ دینی ہے، ان پہ وزن زیادہ نہیں ڈالنا، تو یہ بندہ مکمل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر پارشل ٹوٹے ہیں وہ لیگامنٹ پٹھے آپ کے اینکل کے، تو آپ کے اس ٹخنے کے پٹھے کو کوئی آپریشن نہیں کرنا، سپورٹ دینی ہے 2 مہینے کے لیے، اور آپ نے وہ واک احتیاط کے ساتھ کرنی ہے۔ کچھ اٹھنے بیٹھنے کی پرہیز ہے، جیسا کہ نماز کرسی پر پڑھیں گے، واش روم میں کموڈ یوز کریں گے، اسسٹڈ واک مطلب کوئی سہارے کے ساتھ چلیں گے، تو یہ ہمیشہ کے لیے وہ پٹھے وہیں پہ جڑ جاتے ہیں جیسے کہ وہ چوٹ لگنے سے پہلے تھے۔ تیسری صورت جو ہے جس میں بعض اوقات کوئی میجر پٹھا اگر مکمل ٹوٹ جائے تو تب بھی پہلی دفعہ میں ہم نے ان کو پلستر، سب سے سادہ آسان سستی چیز ہے وہ پلستر، صرف پاؤں کے حصے کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ وزن ڈالتا ہے تو وزن صرف پلستر پہ آئے گا، پاؤں پہ نہیں آئے گا، ہم اس کو پلستر دے دیتے ہیں۔ 4-5 ہفتے کے لیے پلستر، یا بعض دفعہ بریس پیٹی ہوتی ہے جو جاگرز یا جوتے کے اندر آ جاتی ہے، باہر نظر بھی نہیں آتی، اور انسان پینٹ یا ٹراؤزر جو بھی آپ پہنتے ہیں اس کے اندر وہ نظر نہیں آتی اور اپنے آپ زندگی کے باقی کام کرتے ہیں، لیکن اس سے اینکل کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ مختلف بریسز ہیں، اینکل بریسز ہیں، ایئر اینکل بریسز ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو دا آپ کی کتنی چوٹ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اپنی ذہن میں رکھنی ہیں۔ جب آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے، گھر میں نہیں بیٹھے رہیں گے۔ کیوں کنسلٹ کرنا ہے؟ اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ ڈیلیڈ کریں گے، ڈیلیڈ کرنا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ کام نہیں ہے، اس میں صرف اگر فریکچر نہیں ہے تو ہم نے آپ کو ریسٹ دینا ہے، پلستر دینا ہے اور کچھ میڈیکیشن دینی ہے جس سے سوزش آپ کی کم ہوگی۔ یہ کام بعض دفعہ لوگ 2-3 مہینے ڈیلے کر کے آ جاتے ہیں۔
ऐसे मरीज को 70 to 80-90% 2 महीने में मुकम्मल ठीक होकर अपने काम पे वापस जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास मरीज आ जाते हैं कि जी 2 महीने पहले 3 महीने पहले हमें ये चोट लगी थी, हम पट्टियां करवाते रहे हैं। पट्टी जो है वो इतनी वीक होती है पहलवानों की कि वो इसको रोक नहीं सकती, इसकी मूवमेंट पट्टों को सपोर्ट कर ही नहीं सकती। आप वजन डालेंगे ऑटोमेटिकली आपका वजन आपके पट्टों के ऊपर आएगा, वो टखने के ऊपर हड्डी के ऊपर आएगा वजन। सो वो एक नाम नेहाद पट्टी है, उसका कोई फायदा नहीं है। छोटा सा काम करने से आपकी पूरी जिंदगी बच सकती है। क्या होगा अगर ये आप इसका इलाज डिले कर देंगे? एक तो ये है कि जो आपने 2 महीने में ठीक होकर काम पे जाना था, 2 महीने बाद आप हमारे पास आ रहे होते हैं कि जी वो दर्द तो वहीं की वहीं है। आप वो पट्टे या तो टेढ़े मेढ़े जुड़ गए होंगे या वो जुड़े ही नहीं होंगे, उनकी सोजिश ही खत्म नहीं होगी क्योंकि उनको प्रॉपर रेस्ट का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है। सो दूसरा काम ये होगा कि अगर पट्टा पार्शल आधा पचाधा टूटा हुआ था, आपने उसको चलाना शुरू कर दिया तो वो कंप्लीट टूट गया। बाज़ दफ़ा ऐसी वजूहात हो जाती हैं कि अगर इन पट्टों को रेस्ट प्रॉपर ना दिया जाए और इन पे ऊपर ओवरलोड काम वर्क करते रहेंगे तो बाज़ दफ़ा इनके ऑपरेशन भी करने पड़ जाते हैं और पट्टे रिपेयर करने पड़ जाते हैं। छोटी सी चीज़ बड़ी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। सो आज आपसे बात करने का मकसद ये है कि पाँव की मोच आ जाना, एंकल स्प्रेन हो जाना बहुत कॉमन है लोगों के अंदर। छोटे से मसले के साथ बहुत कम से खर्चे के साथ इससे जान छुड़वाई जा सकती है। सिर्फ चंद हफ्तों के लिए प्लस्तर या ब्रेस और या रेस्ट, इवन के कई लोगों को वो भी ज़रूरत नहीं होती प्लस्तर वगैरह की, रेस्ट और कुछ एहतियातें जैसे कि नमाज कुर्सी पे, वॉशरूम में भी कमोड या कुर्सी, कुछ पेन किलर मेडिकेशंस, कुछ क्रीमें वगैरह लगा के 2-3 हफ्ते महीने के अंदर इंसान दोबारा अपने काम पे वापस आ जाता है। वैसे तो हर बीमारी का इलाज फौरन शुरू होना चाहिए, लेकिन पट्टे, हड्डी और जोड़ों के अमराज का इलाज जब आपको चोट लग गई है तो बराए मेहरबानी अपनी ज़ात पे कुछ पैसा खर्च करें। कमा हम इसलिए रहे हैं कि हम अपने ऊपर खर्च कर सकें। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान दोबारा अपने काम पे वापस आ जाता है। शुक्रिया। आज आपसे बात करने का यही मकसद था कि आपको पाँव की मोच या एंकल स्प्रेन के बारे में बताया जाए। दूसरा, आप अगर आपके किसी भी बीमारी के मुतल्लिक मेरे से, जो कि हड्डियों, मोहरों, पट्ठों, जोड़ों, हड्डी के टूट जाने, किसी से भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ भी कर सकता हूं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे सकता हूं कि क्या क्या इलाज होती है।